جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان پر جم محنت کی حاصل کوئی نہیں، ان پر فرشتوں کا نزول ثمرات ہوتا کیا ہے۔ ہے؟ محنتیں، نہ کوئی غم کرو ثمرات کا ضیاع، نہ خوف، کوشش آپ نے خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ٹوٹی کہاں کمن دو اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی شاعر کے اللہ، اشعار ہیں، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی لیکن یہ حزن۔ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی جو ایک کچھ انقلابی نظریہ ہے، ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا یہ ہے؟ سارے مراحل آتے ہیں، اللہ کے اذن سے۔ کوئی سیٹ بیک آیا، اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ تو اپنے یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف یہ ہو۔ فصل امیدوں کی اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو اس بار اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مارے، اب کے بھی اکارت جائے، لیکن نہیں، میرے نبی اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، سب محنت صبح و شام میرا ولی ہے۔ اب کے بھی اکارت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ کھاد بھرو، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، جو اشکوں سے ساتھی ہے، تغیرت کی فکر کرو، پشت پناہ ہے، پھر اگلی مددگار فکر ہے، کرو جب پھر حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرا محافظ، مقصد ہے صاحب، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، ناکام ہو جائے اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ پھر اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ کے لیے ایسا نہ ہو۔ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے پچھلی مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جائے اور کوئی غریب کسان ہے، جواب دے جائے نہیں، اس غریب کسان دوسری کی مرتبہ بھی ناکامی آئے کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، حاصل نہیں ہوتی، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ یہ سیرت میں آیا کہ نہیں؟ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، تو احد میں زک پہنچی کہ اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ جواب دے جاتی، اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ ہم تمہیں لاز اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات سے اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے جان کے تو ذرا نقصان سے، تصور مال کے کیجئے۔ نقصان میں لفظ سے، تصور استعمال کروں گا کے صرف حاصل کے ضائع اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے، اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پھر کوئی مصیبت خوف؟ آئے، کوئی آزمائش آئے، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ ہی کے ہے، اللہ ہی کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ کہ سر تسلیم خم ہے، یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی، یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، اگر اسے یہی منظور کہ ہے، دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، میں نے تسلیم اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے ایک شعر اور سن نہیں پہنچا سکتے، محمد علی جوہر کا، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، ایک مرتبہ جیل گئے اور تمام انسان مل کر بیمار تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ جاؤ بھائی دفن کر آپ پھر میں کہوں گا ذرا تاریخ کیجئے، اسے دوسری فرض مرتبہ کیجئے، جیل گئے، دوسری اسے جوان سوچئے۔ بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا اب ہوا یہ ہو جیل میں ہے، خبر پہنچی تو کسی سے ڈر ہوگا؟ کے اوپر بھی اسی مرض کا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، ایک نظم یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، ہم کو بھی یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، جب تک اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی جگن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے جن پر ان کے رب کی طرف سے شرک عنایتیں ہیں، جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں پھر فرض کریں دل ٹھک جائے اس پر، چل کر کوئی طاقت نہیں،
یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. صبر کرنے والے ہیں، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں اپنے ہے. دعوے میں نیکی کے اللہ ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کھانا بھوک مٹا دیتا ہے. اگلی بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن اس رب میں 2 میں. لفظ آئے ہیں آخری آیت. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے پیچھے دیکھیے یہاں کہ گرد و غبار کا طوفان. تعلق جوہد اور جہاد کا ہے. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. صبر لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے. صبر عن المعصیہ، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا. پوری قوم نے کیا کہا؟ یہ سب کیا اے موسیٰ انا لمدرکون. اور مسابرت کیا ہے؟ اے موسیٰ ہم کو پکڑے سے مقابلہ. قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی سورہ ہیں، آل عمران اب وقت لیکن تورات میں یہ درج ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دستوں قریبان ہو گئے. انہیں بھی تو پہنچی تھی. موسیٰ نے یہ فرمایا ان کے 70 تو مارے گئے تھے بدر میں. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو بس تھی. نہیں ہوئے، وہ اگلے سال بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ تورات کی تفصیل ہے. اپنی قرآن میں صرف اتنا آیا، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون. لوگ باطل موسیٰ کو نظریات پکڑے کے گئے. لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی کلا ان معی ربی جیسا کہ سیہدین. میں نے نہیں، کہا تھا اسی غیرت کو چیلنج کرنے میرے کے لیے. ساتھ میرا رب ہے، ذرا آپ کی حمیت دین وہ راستہ دے کو گا. جوش دلانے کے لیے. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ کتنی تعداد میں اپنے آپ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جو اپنے آپ کو دین کے لیے جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے. تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر. یہ نہیں ہے اللہ کہ پر اگر نہیں. کوئی اور کام نہیں کر سکتا جب وسائل و ذرائع نہ کہ وہ ہو دین کے کام میں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، ذہنی استعداد وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. وہ وقت کریں اپنے اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان کے ہے. بغیر کیسے باہر یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر ہے. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ تو راستہ تھا سمندر ہے اس نے گردن کٹوائی ہے. اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. شرک کے لیے کلا ان معی ربی سیہدین. توحید کے لیے گردن کٹوانے. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم. جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ بڑا لیکن متکبر اس کا یقین قائم ہو جائے شخص تھا. تو زمین و آسمان کا فرق لگے واقع تو ہو جائے. کہتا ہے ذرا نیچے سے یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. تاکہ جب تم نیزے کے غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ، بہت سی محنتوں کا اور نتیجہ آپ انسان کے وہ دیکھتا یار ہے. غار ابو بکر صدیق میں رضی نے اللہ 10 سال تعالیٰ عنہ. محنت کی، حاصل کوئی نہیں. یہ ثمرات کیا ہے؟ محنت. اقبال نے محنتوں کے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار پڑھے، کوشش آپ نے کی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، بی پریپیئر. طویل ترین نظمیں اور قصیدے ایک شاعر کے یہ ان پر اشعار بھاری. وہ کون ہمتیں میں نام بھی نہیں لیتا.
لیکن ابو بکر کی ہمت جو ہے کشت ملت را جو اب انقلابی جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت کوئی ناکامی اس امت کو اسی طرح سینچنے والی اپنے ہے۔ ساتھیوں کو دل ثانیے اسلام و غار و بدر و قم، اس بار بھی غارت وہ دوسرے تھے اسلام میں صبح و دوسرے۔ شاموں کی اب کے بھی اکار پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کی بات ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا ہے۔ دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں سب محنت یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے ہے، دھرتی کے کونوں لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے، اور بہت صحیح ہے۔ پھر مٹی سے چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت پھر کرو اگلی رت کی فکر کہ کرو، کون پہلے۔ پھر اگلی رت کی فکر ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے، آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایک مقصد ابو بکر، انقلاب برپا کر بچوں میں سب سے ایک پہلے کوشش ناکام ہو جائے علی، کوئی پرواہ نہیں، خواتین میں سب سے پہلے تیار رہو ناکامی کے خدیجہ، لیے، ایسا نہ ہو اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں۔ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ نہیں، پہلے سے تیار اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجہ الکبریٰ آئی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کیے تھے۔ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات میں ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا صحابہ واقعہ؟ شہید ہوئے کہ نہیں؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا۔ تو گاڑی واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا۔ فرمایا جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ ہم تمہیں لازم صدیقات جو ہے خواتین ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جان کے اور نقصان صدیق جو مرد ہے نقصان سے ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن صدیقات میں بشر الصابرین، جب حضور نے فرمایا خشیت علی نبی نفسی، بشارت دیجئے، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، وہ کہ جب آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، کوئی مصیبت آئے، آپ مساکین کی تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس بات میں نے میں۔ فارسی کا شعر سنا، خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ کہ سرے تسلیم میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش، اگر اسے جو یہی وہ منظور کوئی ہے اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال میں نے تسلیم و رضا کی اقبال نے بات کی تھی، آپ ایک کو مصرے شعر میں جو سنائے تھے۔ چار اولیتیں جمع کر ایک دی، شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ ہمت محمد علی جوہر کا۔ کشت امت را ایک جو مرتبہ اب جیل گئے، ان کی ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ بکر۔ بدر کی رات خبر پہنچی کہ دوسری اللہ کا رسول سجود، وہ جھاڑ کی، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، تیری صحت ہمیں اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ تو پھر ہم کو ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ثابت قدم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، چاہیے تو ضرور، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا، حضور کی آنکھ لگ گئی، ان کے رب کی طرف سے اس وقت اس دل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے اللہ عالم اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، ہدایت پانے حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ آگے چل کر ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، یہ تو ہے 20 مبادہ وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی غضب پہنچا دے، 21ویں رکوع ابو کی بکر پہلی کی ایڑی آیت ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر پائے، لیکن جیتے جی وہ ہے ابو بکر۔ حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب جوہر دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔
کہ بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں۔ ایمان کا لفظ آیا، کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، صبر، اور یہاں کیا ہے؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔